یہ 2 لڑکے ایسے ہیں جو پی ایس ایل میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور حسن علی کا میں کہوں گا، فرحان زیادہ تو کر ہی رہا ہے، اس نے کی پرفارمنس پہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، پچھلے کئی سالوں سے وہ اچھی پرفارم کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ محنت کر کے واپس آیا ہے اور اس نے پرفارم کر رہا ہے تو میرے خیال میں پاکستان کو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کسی ایک لڑکے نے ایک سیزن میں پرفارم کیا پی ایس ایل میں، اس کو کبھی بھی اتنی جلدی موقع نہیں دینا چاہیے، 1-2 سیزن اس کے ضرور دیکھنے چاہیے کہ کنسسٹنٹ ہے۔ ہماری ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر رہی، ہم ڈھونڈ رہے ہیں پلیئر کے کوئی اچھا پلیئر ہمیں ملے۔ جہاں تک ہیڈ کوچ کا تعلق ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی بندہ آپ باہر سے لے کے آئیں گے، اس کی سمپتھیز کبھی بھی پاکستان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ سر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کوچ چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا ہیڈ لگانے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور اس میں آپ کا کیا رائے ہے؟ یار دیکھیں، یہ جو پاکستان ٹیم کا کوچ چینج، میں نے بھی سنا ہے اخبار میں، میرا خیال ہے انہوں نے اشتہار دیا ہوا ہے کہ کوچ کو چینج کر کے اس کو اکیڈمی میں ایز اے ڈائریکٹر لے کے آ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یار اگر ایک بندے کی پرفارمنس ایز سلیکٹر، ہیڈ کوچ، سارا کچھ تھے وہ، تو اچھی نہیں ہے، تو اس کو آپ اکیڈمی میں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بہت دفعہ اس طرح کی چیزیں میں نے دیکھی ہیں۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ لائکنگ ڈس لائکنگ پتہ نہیں کب ختم ہوگی، کیونکہ یہ پچھلے ٹینیوروں میں بھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی، ان کو نکال کے اکیڈمی میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہاں سے ان کی تھوڑی دیر کے لیے لوگ باتیں کرنی بند کرتے ہیں، پھر ان کو واپس کرکٹ بورڈ میں لے آتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ لائکنگ ڈس لائکنگ والا، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ہیڈ کوچ جو ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فارنر لے کے آئیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لوکل لے کے آئیں، کچھ لوگوں کا آج میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ثقلین مشتاق آ رہے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک ہیڈ کوچ کا تعلق ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی بندہ آپ باہر سے لے کے آئیں گے، اس کی سمپتھیز کبھی بھی پاکستان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں، بہت سارے کوچز آئے پاکستان میں باہر سے، ان کو آپ لے کے آئے، پھر ان کو بیچ میں ہی آپ نے کانٹریکٹ ختم کر کے وہ واپس چلے گئے، اس لیے کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی بھی پاکستانی ہوگا نا، جو تکلیف اس کو ہوگی ہارنے کی، وہ کبھی بھی فارنر کو تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر ایک تو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، شاید وہ گائیڈ صحیح طرح نہیں کر سکتے، نہ ان کو سمجھ آتی ہے نہ ان کو سمجھ آتی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر لوکل کوچ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور آئی ڈونٹ نو، اور دوسری چیز، یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ ختم ہونا چاہیے کہ ایک بندے کو اگر آپ نے 2 دفعہ 3 دفعہ چانس دیا، پاکستان ٹیم کے ساتھ پرفارم نہیں کر پایا، تو آپ اس کو اوبلائج کرنے کے لیے، جیسے میں نے پچھلی بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ فیوریٹزم ضرور کریں، آپ کے کوئی لاڈلے ہیں تو آپ ان کو اوبلائج ضرور کریں، مگر اس اتنی حد تک نہ جائے کہ آپ کی کرکٹ ہی خراب ہونی شروع ہو جائے۔ ایک بندے کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو آپ کسی اور کو موقع دیں، تاکہ وہ آپ کی ٹیم کو، پاکستان جو بالکل گراف نیچے جا رہا ہے، اس کو اٹھائیں اور پاکستان کو بہتری کی طرف جائے، بجائے کہ وہی لوگ جو ناکام ہیں وہ ان کو آپ دوسری جگہ لگا رہے ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے وہ ہے ڈائریکٹر ہیڈ اکیڈمی، جہاں سے بچے تیار کر کے آپ نے دینے ہیں، جو پاکستان کا فیوچر ہونا ہے۔ اگر آپ وہاں، آپ اگر ایک ناکام قسم کے کوچ یا سلیکٹر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کہاں سے بچے تیار کر کے دیں گے؟ اس لیے میں ہمیشہ راہل ڈریوڈ کی بات کرتا ہوں کہ وہ کیا پلیئر تھا، اس نے کتنے انڈر 19 سے پلیئر دیے، پھر ابھی تک وہ انڈیا کا کوچ ہے۔ تو لوگ ایسے پلیئر ہونے چاہیے جو آپ کو پلیئر نکال کے دیں، نہ کہ وہ اس کو بالکل ہی، اس کو آپ کی ٹیم کو بالکل ہی نیچے لے کے چلے جائیں۔ طیب طاہر کیوں نہیں کھلایا جا رہا، جو کہ ایک نیشنل اسکواڈ کا حصہ ہے ریگولر، اور لوکل لیگ میں ان کو نہیں کھلایا جا رہا؟ کیا آپ اس کے بارے میں یار یہ بڑی انفارچونیٹلی ہے، وہ اچھا پلیئر ہے، اس کی
اس ٹور پہ نیوزی لینڈ کا مشکل ترین ٹور تھا ینگسٹرز کے لیے، بہت سارے لوگوں کی پرفارمنس نہیں، اس میں ان میں سے ایک وہ بھی تھا۔ تو مگر افسوس یہ ہے کہ آپ لوکل ہونا تو پھر یہ چاہیے تھا، جس نے نیوزی لینڈ میں پرفارمنس نہیں دی وہ اس لیگ میں کھیلتا ہی نہ، باقی سب کھیل رہے ہیں، اور وہ اس کو ملتان سلطان کی طرف سے جبکہ رضوان کپتان تھا وہاں آپ اس کو کھلاتے رہے ہیں اپنے کپتانی میں، اور یہاں لوکلی اس کو آپ نہیں کھلا رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی پلیئر کے لیے اس سے وہ ڈسہارٹ ہوتا ہے اس طرح کہ آپ یہاں سے بہت سارے لوگ آپ دیکھے گا پرفارم کریں گے پھر پاکستان ٹیم میں واپس آئیں گے، تو اگر باقیوں کے لیے لا مختلف ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں ہے، اس کو بھی موقع دینا چاہیے تھا، اور وہ اچھا پرفارمر ہے، اور جبکہ ملتان سلطان اتنا اچھا بھی نہیں کر رہی پچھلے 3 4 میچوں میں، ان کی کوئی پرفارمنس اتنی ٹاپ کلاس نہیں ہے، تو میرا خیال طیب طاہر کے ساتھ تھوڑا سا یہ بیہیویئر اچھا نہیں ہے، ایک پاکستان کا پلیئر ہے، اس کو T20 کھیلنا چاہیے تھا۔ سر یہ عابد سلمان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ حسن علی اور سعید رضا فرحان کو گرین سگنل دیا جا سکتا ہے، اس میں کیا کہتے ہیں؟ یار اچھی بات ہے، دیکھیں فرحان صاحبزادہ فرحان کا تو میں بہت عرصے سے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ بہت بڑا پرفارمر رہا ہے لوکل کرکٹ میں، اس نے فرسٹ کلاس میں بہت پرفارم کیا، بلکہ یہ پچھلے ٹورنامنٹ میں 300 کیے، اس کے بعد ابھی PSL میں اس نے 100 کیا۔ وہ ایک اچھا پلیئر ہے جو پاکستان کو لمبا سرو کر سکتا ہے، اور دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ حسن علی کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ حسن علی بڑا فنی کریکٹر ہے، مجھے بڑا پسند ہے، میں ہمیشہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی کہتا ہوں کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ ہر وقت گیم میں نا کچھ جان ڈال کے رکھتا ہے، چاہے فیلڈنگ ہو، بولنگ ہو یا بیٹنگ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ انگلینڈ کی میں مثال دیتا ہوں کہ جب بھی انگلینڈ میں ہم ٹور کرتے تھے نا، تو جو کاؤنٹی کرکٹ میں ان فارم پلیئر ہوتے تھے نا، وہ ایج کا بالکل خیال نہیں کرتے تھے، وہ ان کو موقع دیتے تھے کھیلنے کا، جو پرفارم کر رہا ہوتا تھا وہ پاکستان یا جو بھی ٹورنگ ٹیم جا رہی ہوتی ہے وہ اس کے خلاف کھلاتے ہیں۔ تو میرے خیال یہ 2 لڑکے ایسے ہیں جو PSL میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور حسن علی کا میں کہوں گا فرحان زیادہ تو کر ہی رہا ہے، اس نے کی پرفارمنس پہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، پچھلے کئی سالوں سے وہ اچھی پرفارم کر رہا ہے۔ حسن کا یہ تھا کہ حسن کی پرفارمنس بہت بلو نیچے جا چکی تھی، اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کی پیس بہت کم ہو گئی تھی۔ اسی طرح بہت سارے پلیئر ایسے ہیں جن کی میں مثال دے سکتا ہوں، جیسے شہین ہے، شہین کی پیس نیچے گئی مگر وہ واپس نہیں آیا۔ حسن کا نظر آتا ہے کہ اس نے اس سیزن بہت محنت کی ہے، وہ جو 130 کے قریب اس کی بولنگ ایوریج آ گئی تھی، ابھی میں نے اس کو اس سیزن میں دیکھ رہا ہوں 40+ بولنگ کر رہا ہے، اور وہ اچھی لائن پہ بولنگ کر رہا ہے، جیسے شروع میں اس کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ بولنگ کیا کرتا تھا، ویسے اس کا سوئنگ بھی ہو رہا ہے، اور اس کی پیس بھی واپس آئی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ محنت کر کے واپس آیا ہے اور اس نے پرفارم کر رہا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی اتنی ایج بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ہی کارنر کر دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 پلیئرز کو اگر ان کے بارے میں کہا گیا ہے تو غلط نہیں کہا گیا، ان دونوں کو بالکل پاکستان کی ٹیم کے لیے موقع دینا چاہیے، اور جو بھی PSL میں ان کے علاوہ بھی اگر کوئی پرفارم کرتا ہے تو جو یہ نا ہاں ایک سیزن پہ کبھی نہیں کسی کو پرفارم پہ لے کے آنا چاہیے، کہ آپ نے کسی ایک لڑکے نے ایک سیزن میں پرفارم کیا PSL میں، اس کو کبھی بھی اتنی جلدی موقع نہیں دینا چاہیے، 1 2 سیزن اس کے ضرور دیکھنے چاہیے کہ کنسسٹنٹ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو ایسوں کو بھی چانس دے رہے ہیں کہ جو کنسسٹنٹ نہیں ہے، اور پھر ہم بعد میں ان کا نام ڈھونڈتے رہتے ہیں، کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ یار وہ فلاں پلیئر بھی تھا، اچھا مجھے تو یاد نہیں کہ وہ کھیلا، اتنے لوگ ہم نے کھلا دیے۔ تو یہ چونکہ پاکستان کو کنسسٹنٹ پرفارمر ہیں صاحبزادہ فرحان اور حسن علی، ان کے علاوہ بھی اگر کوئی پرفارم کرتا ہے جو پاکستان کے لیے کھیلا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی پلیئر جو پچھلے 3 4 سال سے کھیل رہا ہے اس کی پرفارمنس اچھی ہے،
تو اس کو ضرور پاکستان کے لیے کنسیڈر کرنا چاہیے۔ جو ہمارے حالات ہیں، ہماری ٹیم جو پرفارم کر رہی ہے، میرے خیال میں اس وقت تو جو بھی اچھا پرفارم کر رہا ہو اس کو موقع ملنا چاہیے۔ جو جتنے پچھلے 3 4 مطلب کئی سیزنوں سے سیریز میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر رہی، ہم ڈھونڈ رہے ہیں پلیئر کے کوئی اچھا پلیئر ہمیں ملے۔ تو اگر یہ دو پلیئر فارم میں ہے تو ان کو ضرور موقع دینا چاہیے۔ تھینک یو، آئی ہوپ کہ آپ کو ہم آج کی ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو۔ سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔